اپنی کفالت میں لیا. 8 سال کی عمر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبوت ملنے کے بعد 8 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. کتنی محبت کرتے تھے. کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے اندر بند کیا. ابو طالب اپنے بیٹوں کے ساتھ خود اس میں جا کر قید ہو گیا. آقا فرماتے ہیں رات ہوتی, کوئی مجھے ہلا رہا ہوتا, اٹھا رہا ہوتا, آنکھیں کھولتا تو دیکھتا چچا میرے سرہانے پہ کھڑا ہے. کہتا ہے میرے بھتیجے اٹھ جا, اپنے بستر کو چھوڑ دے. چچا بات کیا ہے؟ کہا تیرے بستر پہ میں سو جاؤں گا یا میرا بیٹا سو جائے گا. اگر کافر رات کو حملہ کرے بھتیجے تو بچ جائے گا, تیرے بدلے میں میرا بیٹا قتل ہو جائے گا. بیٹا قربان کروا سکتا ہوں, محمد رسول اللہ کو تکلیف دینا برداشت نہیں کر سکتا. اتنی محبت کرنے والا چچا. ابو طالب کی محبت. کفار آئے تھے قافلہ لے کر اور کہا تھا ابو طالب یا تو اپنے بھتیجے کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے سے روک لے, یا پھر راستے سے ہٹ جا, ہم جانے اور یہ جانے. چچا نے کہا تھا بھتیجے بوڑھا ہو گیا ہوں, میری قوم مجھے یہ کہتی ہے. آقا نے کہا تھا چچا اگر مکے والے محمد کے ایک ہاتھ پر آسمان کا سورج رکھ دے, دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دے, یہ انہونا کام کر گزرے, محمد رب کا نام لینے سے باز نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کی آنکھوں سے آنسو گرے. ابو طالب کا دل پیس کر رہ گیا. کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جی میں آتا ہے کر گزر, جو آنکھ تیری طرف اٹھے گی اس کو پھوڑ دوں گا, جو ہاتھ اٹھے گا کاٹ دوں گا. میرے نبی کی محبت ابو طالب کے دل میں کوئی تھوڑی تھی. وفات کا وقت آتا ہے اسی بوڑھے چچا کا کہ آقا بھی کہا کرتے تھے جب تک میرا چچا زندہ رہا کفار مجھ پہ وہ ظلم نہیں کر سکے جو انہوں نے بعد میں کیے. وفات کا وقت آیا, نبی فرماتے ہیں میں اپنے چچا کے سرہانے پر پہنچا, اس کے قریب ہوا, اپنے کانوں کو چچا کے لبوں پہ لگایا, کہا چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ. چچا ایک مرتبہ محمد کے کان کے اندر لا الہ الا اللہ تو کہہ دے, دن قیامت کا ہوگا, دربار رب کا لگے گا, مالک سے کہوں گا اللہ ابو بکر نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو نے جنت عطا کر دی, عمر نے پڑھا جنت عطا کر دی, عثمان نے پڑھا جنت دے دی, علی طلحہ زبیر نے پڑھا, بلال نے پڑھا تو نے جنت دے دی. یہی لا الہ الا اللہ مرتے ہوئے میرے چچا نے میرے کان میں پڑھا تھا. ایک مرتبہ کہہ دے. یہ کہنے والوں ذرا اپنے رسول کی عزت کی طرف تو دیکھو کہ بابا اور پیر ایک نظر ڈال کے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے, اور مان سیرے کا دھنک کے شاہ نظر کے ساتھ چھوٹی سی چھڑی مار دیتا ہے, بے نظیر کو زیادہ مار دیتا ہے وہ وزیر اعظم بن جاتی ہے, نواز شریف کو مار دیتا ہے تو وہ بن جاتا ہے, وہ حکومتیں بھی بانٹتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ادھر نبی ہے, ساری دنیا کے ولی, ولیوں کی محبت میرا ایمان ہے, ولیوں کی جوتی میرے سر کا تاج ہے, ولیوں کا احترام پیار محبت ہمارے دل میں ہے. لیکن یاد رکھو رب محمد کی قسم کائنات ساری ولیوں سے بھر جائے, میرے محمد کے قدموں سے اڑنے والی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولایت ملتی کس کو ہے؟ جو محمد کا گرویدہ ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولایت ملتی کس کو ہے؟ میرے آقا نے کہا تھا من رآنی او رآ من رآنی، جو ایمان کے اندر مجھے دیکھ لے، حالت ایمان میں مجھے دیکھ لے یا اس کو دیکھ لے جس نے مجھے دیکھا ہے، دونوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا کی ولایت ایک پلڑے میں، محمد رسول اللہ کی عزت ایک پلڑے میں۔ میرے آقا نے کہا تھا آسمان سے فرشتے اترے تھے، ترازو لگا تھا، آقا کو ایک پلڑے میں بٹھایا تھا، مقابلہ 2 سے 10 سے 100 سے 1000 سے کیا تھا، میرے نبی کا پلڑا بھاری رہا تھا۔ فرشتے ساتھی نے کہا تھا کس کو تولتا ہے؟ امام کائنات کو، امام اعظم کو، قائد اعظم کو، اور مقابلہ 100 سے کرتا ہے۔ اور سن، ایک پلڑے میں پوری کائنات کو ڈال دے، ایک پلڑے میں امام کائنات محمد رسول اللہ کو ڈال دے، محمد کا پلڑا کائنات کے اوپر بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہنے والوں، ہمارے پیر صاحب نے نظر ڈال کر رنڈی کو توبہ کروا دی، پیر صاحب نے نظر ڈال کر اندھے کو آنکھیں دے دی، چور کو بلی بنا دیا، ادھر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیارا چچا ہے، محبت کرنے والا چچا ہے، نبی کہتے ہیں، نظریں بھی ڈال رہے، زبان سے منتیں بھی کر رہے، رب سے التجائیں بھی کر رہے، اور کہتے کیا ہے؟ چچا ایک بار تو کلمہ پڑھ لے، ایک بار تو لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ ابو جہل ابو طالب کو دیکھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کیا مرتے ہوئے باپ کے دین کو چھوڑ جائے گا، مرتے ہوئے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ جائے گا، بزرگوں کے دین کو چھوڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کو دہراتے ہیں، ابو جہل اپنے جملے کو دہراتا ہے، ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور یہ نہیں کہتا، معاف کرنا، یہ نہیں کہتا کہ تیرا دین سچا نہیں، یا تو سچا نہیں، یا تیرا قرآن سچا نہیں، مانتا تھا، کہتا تھا اگر تیرے دین سے پیارا اے محمد کائنات کی دھرتی میں اور کوئی دین نہیں ہے، تیرا دین بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، تیری نبوت بھی سچی، چچا پھر کلمہ بھی تو پڑھ لے۔ کہا اخترت النار علی العار اموت علی دین عبد المطلب۔ لوگو اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، عرب کی عورتیں کہیں گی، تانا دیں گی کہ مرتے مرتے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک لڑکے کے دین پر چل پڑا، میں کلمہ پڑھ لیتا، لیکن لوگوں نے تانا دینا ہے تو سنو، میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا، قوم کا ناک نہیں کٹوا سکتا۔ اموت علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں۔ مر گئے، سانس اس جسم کو چھوڑ کر جدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بڑا غم ہوا، اتنا غم ہوا، اس سال کا نام عام الحزن ڈال دیا گیا، غم والا سال، دکھ والا سال، اور کہا جب تک اللہ مجھے منع نہیں کر دیتا میں اس کے لیے سوال کرتا ہی رہوں گا۔ تو اللہ مالک نے اعلان کر کے کہا انک لا تہدی من احببت، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی، جاؤ یہ قرآن کی آیت میرے نبی کے بارے میں اتری، پوری کائنات کو سنا دو، انک لا تہدی، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت، اس کو جس سے آپ محبت کرتے ہوں، انک لا تہدی من احببت، جس کو چاہے مسلمان کر لے، جس کو چاہے کلمہ پڑھا لیں، جس کو چاہے اسلام کے اندر داخل کر لے،
انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، دل کی دنیا کو آپ نہیں بدل سکتے۔ اور بتاؤ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دل کی دنیا کو نہیں بدل سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے، کائنات میں وہ کون سا مائی کا لال پیدا کیا ہے جو لاٹھیاں مار کے حکومتیں دے دیتا ہے، جو نظریں ڈال کر کافروں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے؟ انک لا تہدی، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ پھر ہدایت کون دیتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت دینے والا اپنے عرش پہ ہے، دلوں کو پھیرنے والا، وہ چاہے اندازہ نہیں کرتے۔ ابو طالب سید بھی ہے، ابو طالب سید بھی ہے، قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، سردار بھی ہے، نبی کا چچا بھی ہے، خون کا رشتہ، برادری کا رشتہ، قوم کا آلہ۔ اللہ نہ چاہے سگا چچا کلمہ نہ پڑھ سکے، اور اللہ چاہے حبشہ کے غلام کو بلا کر کلمہ پڑھا دے۔ اور آسمان سے رسول اللہ واپس آ کر پوچھتے ہیں، بلال، اللہ اکبر، کہاں ابو لہب، کہاں ابو جہل، کہاں ابو جہل، کہاں ابو طالب، سید، سردار، قریشی، ہاشمی، قوم کے بڑے، اور کہاں ایک غلام، آزاد کردہ غلام بلال؟ آقا پوچھتے ہیں، بلال کیا کام کرتے ہو؟ آقا کیا بات ہے؟ کہا جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سن رہا تھا، تو چلتا زمین پہ ہے، تیری جوتیوں کی آواز رب کی جنتوں میں آتی ہے۔ بلال کیا کام کرتا ہے؟ رب چاہے فارس کے سلمان کو ہدایت دے دے، رب چاہے روم کے سہیب کو ہدایت دے دے، اور رب نہ چاہے جس کی گود میں نبوت پلتی رہی اس کو ہدایت نہ دے۔ انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ہدایت دینے والا اللہ، مشکل کشا اللہ، کائنات کا مالک اللہ، کائنات کا مختار کل اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی، میں نے پہلے کہا تھا، ساری دنیا کی ولایت ایک پلڑے میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی بنتا ہی وہ ہے جو محمد کا غلام بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل، اعلان کر دو اے رسول،